بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم کا پامال لاشا ہے، سلام ہو اس ماں کے اوپر جنہوں نے اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجا۔ ہمارے پاکستان کی مائیں جناب ام فروہ کی پیروی میں، جناب ام فروہ کی اطاعت میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب امام حسین لاشا لائے ہیں نا اپنے بھتیجے کا، چند لاشوں پر حسین بہت روئے ہیں۔ ان میں سے عزادارو ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ جب پہنچے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو بدن پامال ہو چکا تھا۔ ایک آواز آ رہی تھی حسین مولا کو، چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے روانہ ہوئے ہیں کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز آتی رہی چچا بچائیے۔ جب پہنچے ہیں نا امام حسین جناب قاسم کے قریب تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھے، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرے۔ کیسے لاشا لائے ہیں حسین اپنے بھتیجے کا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ میرے مولا نے اپنی پشت پر جنازہ اٹھایا تھا، حضرت قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، اور اکثر مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ امام نے ایک گٹھڑی میں لاشا اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لا کے رکھ دیا نا گنج شہیدہ میں تو ساری بیویاں تو وہاں موجود تھیں، اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ امام نے جناب زینب سے کہا، بہن بھابھی ام فروہ نظر نہیں آ رہی، میری بھابھی کو بلا کے لاؤ، ان کے قاسم کا لاشا آ گیا ہے۔ جب گئی جناب زینب ان کے خیمے میں تو بی بی اپنے خیمے میں نہیں تھی۔ برابر والے خیمے میں دیکھا، بی بی اپنے خیمے میں، اس خیمے میں نہیں تھی۔ ایک اور خیمے میں دیکھا، بی بی اس خیمے میں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر جو جناب زینب نے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ آواز آئی جناب زینب کی، بھابھی تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب آئی ہے نا وہاں جہاں لاشا رکھا تھا تو اپنے بچے کے پامال لاشے کو دیکھ کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ میرے مولا نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، جو کرتا تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کرتا چاک چاک ہو گیا، یہ خون بھرا کرتا، یہ چاک چاک کرتا۔ مگر ایک ماں کی خواہش تھی، امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد وہ کرتا جناب ام فروہ کے حوالے کر دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں رکھ لیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، شام سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچی فرمایا میرے اونٹ کو جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ کے اونٹ کو جنت البقیع لے جایا گیا۔ اونٹ سے اتری، قبر امام حسن کے قریب جا کے بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، رونے کے ایام عزادارو، اگر مجھے چند دقیقے تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے۔ کربلا میں 9 شہید ایسے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں۔ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے ایک ماں کے لیے جب اس کے جوان بچے کی میت اس کے سامنے آئے۔ کربلا میں 9 ایسے شہید ہیں
جن کی مائیں زندہ ہیں، میں کس کس شہید کا ذکر کروں؟ ایک ماں تو وہ ہے جو اپنے ننھے سے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گودی میں لا کے دیتی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست ہندوستان کے میرے ایک قوم میں ساتھی تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ جلوس اپنے رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ جب جلوس نکلا تو ہم چند دوست اس رستے پہ چلنے لگے جہاں سے جلوس کو گزر کے کربلا جانا تھا۔ جلوس پیچھے تھا، ہم آگے آگے جا رہے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک چوراہے پر ہندو عورتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہزاروں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک اور چیز ہمیں محسوس ہوئی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہنے لگے ہمیں تعجب ہونے لگا کہ یہ باہر کیوں آئی ہیں۔ جب برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کہاں پہنچا ہے؟ میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم اپنے بچوں کو آج روز عاشور اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ 1400 سال کے بعد آج عورتیں علی اصغر پر رحم کھاتی ہیں۔ سلام ہو جناب رباب پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، ایام گریے کے ہیں، شب شہادت بھی ہے امام سجاد کی۔ کل کی مجلس میں آپ کو تابوت کی زیارت کا شرف بھی ہوگا۔ ابو حمزہ صومالی جنہوں نے امام سجاد سے دعا کو نقل کیا ہے، جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں سوالات لے کر گیا، مجھے کنیز نے صحن خانہ سے گزارا اور حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں صحن سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں نے بہت دیر حضرت سے سوالات کیے، اور جب میں واپس ہوا تو مجھے کنیز نے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا تو امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں رکے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا مولا شاید آپ نے اپنی کنیز کو کسی غلطی پر سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب رباب دھوپ میں بیٹھی ہوتی ہے نا تو کبھی امام حسین پہ مرثیہ